بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان لانا، اس پر عمل کرنا اور لوگوں کو تبلیغ کرنا، دعوت دینا، اسلام کی طرف بلانا، یہ بڑا مشکل اور کٹھن کام تھا ان لوگوں کے لیے، کیونکہ آپ نے سنا اور پڑھا کہ جو بھی صحابہ ایمان لاتے، خصوصاً کمزور صحابہ، تو ان پر کس طرح کا ظلم ہوا کرتا تھا۔ تو اسی بنا پر صحابہ کرام الگ سے لوگوں سے چھپ کر جا کے عبادت کیا کرتے تھے، اور اگر ایسا نہ کرتے تو قریب ہے کہ آپس میں لڑ پڑتے، کیونکہ مشرکین نہ دعوت دینے کی اجازت دے رہے ہیں اور نہ ہی عمل کرنے اور اسلام کو قبول کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، عبادت کرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ اور ایک مرتبہ ایسا واقعہ بھی پیش آیا کہ کچھ صحابہ پہاڑ کے پیچھے جا کر چھپ کر عبادت کر رہے تھے کہ اتنے میں مشرکین نے دیکھ لیے اور جا کر گالی گلوچ کرنا شروع کیے، لڑائی کرنا شروع کر دیے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو اتنا زور سے مارا کہ اس کا خون نکلنا شروع ہو گیا۔ تو اگر اس طرح بار بار یہ واقعات پیش آتے کہ لڑائی جھگڑے ہونے، تو صحابہ چونکہ بہت کم تھے اور مشرکین زیادہ ہیں، تو ایسا ہو سکتا تھا کہ پورے صحابہ ختم ہو جاتے۔ تو اس لیے حکمت کا تقاضا تھا کہ عبادت چھپ کر کی جائے اور ایسی جگہ پر کی جائے جہاں مشرکین نہ دیکھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کھلم کھلا اسلام کی دعوت دے رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے، یہ ان کا فریضہ تھا، لیکن صحابہ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا کہ ان کو ایک خفیہ جگہ یا خفیہ گھر بتا دیا جہاں جا کر وہ عبادت کر سکتے تھے، یا نئے جو احکامات ہیں اسے سن سکتے تھے، قرآن کی آیتوں کو سن سکتے تھے، نئی جو آیتیں نازل ہوئی اس کے تعلق سے علم حاصل کر سکتے تھے۔ تو اسے دار الارقم کہا جاتا ہے، دار الارقم یعنی ارقم کا گھر۔ ارقم ابن ابی الارقم مخزومی رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور انہوں نے اپنے گھر کو وقف کر لیا تاکہ لوگ وہاں پر آ کے دین حاصل کر سکیں اور یعنی اللہ کی عبادت خوشنودی کے ساتھ کر سکیں، انہیں کسی چیز کا ڈر نہ ہو، مشرکین کا خوف نہ ہو۔ اس وجہ سے اپنے گھر کو وقف کر دیا تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ کر یہاں تبلیغ کر سکے، اسلام کے احکامات بتا سکے، اسلامی تعلیمات ہمیں دے سکے، اور صحابہ بھی اطمینان کے ساتھ عمل کر سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اسی گھر میں جمع ہوا کرتے تھے۔ جب بھی جمع ہونے کا یعنی انہیں کہا جاتا تو سب یہاں پر جمع ہوتے اور اسلامی تعلیمات کو حاصل کرتے۔ تو اس قربانی کے ساتھ صحابہ نے اسلام کو سیکھا اور اسلام پر عمل کیا۔